إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक की कायनात मालिक की कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी पर। ईस्वी एतबार से आज अगस्त की 14 तारीख़ है। अहलियान पाकिस्तान के लिए
یہ دن کسی بہت بڑی خوشی اور نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دن ہمارے لیے اس اعتبار سے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن میں مسلمانوں کو آزادی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کبھی کبھی یاد کیا کرو ان دنوں کو جب تم بہت ہی زیادہ کمزور تھے، بہت تھوڑے بھی تھے اور زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے۔ آپ کو کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ لوگ تمہیں زمین سے اچک لیں گے، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہم نے پھر تمہیں جگہ عطا کی تھی، ملک دیا تھا اور اپنی خاص تائید اور مدد کی تھی۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہے جنہیں مکہ مکرمہ میں کمزور سمجھا گیا تھا۔ ایسی کمزوری تھی کہ یہ کھل کر کے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے، اعلانیہ اللہ کی بندگی اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے پھر انہیں ایک الگ اسلامی ریاست عطا کی تھی۔ لیکن اس آیت مبارکہ سے مراد ہر وہ مسلمان ہے جو کبھی کسی ایسی سرزمین میں رہا کرتا تھا جس میں ان کے لیے کمزوریاں تھیں، افرادی قوت بھی نہیں تھی، مالی قوت بھی نہیں تھی۔ اللہ نے اس سرزمین سے الگ ایک اسلامی ریاست عطا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ان دنوں کو یاد کیا کرو، کمزوریاں تھیں، اللہ نے پھر طاقتیں دی اور الگ اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست عطا کی۔ یہ ملک پاکستان 10 لاکھ قربانیوں کا نتیجہ، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اجداد نے ہندوستان میں رہتے ہوئے جب اس بات کو محسوس کیا کہ مسلمان، ہندو اور سکھ الگ الگ نظریات کی حامل شخصیات ہیں۔ ہندو اپنا الگ مذہب رکھتے ہیں، نظریات مختلف ہیں، سکھوں کے اپنے نظریات ہیں، مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ لہذا کسی ایسی زمین میں رہنا جہاں اللہ کی بندگی کرنے والے بھی ہوں اور ہر پتھر کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے بھی ہوں، کسی ایک سرزمین پر رہنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو عید الاضحیٰ پہ گائے کو ذبح کرنا عبادت سمجھتے ہوں، اور اسی سرزمین پر ایسے لوگ بھی رہتے ہوں جو گائے کو ماں کی حیثیت دیتے ہوں۔ ہمارے بڑوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست بنانی ہے، اس کے لیے جد و جہد کی گئی، کوششیں اور کاوشیں ہوئیں، پھر اس بات کا حتمی اعلان کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم ایسی اسلامی ریاست بنائیں گے
جو صرف لا الہ الا اللہ پر قائم ہوگی۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے اس کے لیے قربانیاں دی، اور یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی جو ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت اور اس کا احسان یہ ہوا، یہ تحفے میں اللہ نے ہمیں اسلامی ریاست عطا کی۔ سوال یہ ہے، آج آزادی کا موقع ہے، لوگ آزادی منائیں گے، آپ بھی منائیں گے، ہم بھی ان باتوں کا اظہار کریں گے، لیکن شرعی رہنمائی کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی بیتہ، وہ آدمی جو صبح کرتا ہے اپنے گھر میں اس حال میں کہ وہ امن میں ہوتا ہے، صبح اس نے اپنے گھر میں کی، گھر بھی محفوظ ہے، امن والا ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ تندرست ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ وہ آدمی جس نے اپنے گھر میں صبح کی اور وہ صبح امن والی تھی، اور اس آدمی کا جو جسم تھا وہ سلامت تھا، اللہ نے اسے عافیت دے رکھی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، ایسے ہی ہے جیسے اس آدمی کے لیے ساری دنیا اللہ نے سمیٹ کر کے اس کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ یہ ملک اور اس ملک میں جو امن و امان ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور سوال کیا گیا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ عاشورہ کا مبارک دن ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی دی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی پر ہم نے جو جشن منانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی، شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ نے آزادی دی تھی، آزادی پر شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، لہذا اللہ جب آزادیاں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، ام ہانی اس حدیث کی راویہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، آپ غسل فرما رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں چادر ہے، اس چادر کا پردہ بنایا ہوا ہے، ام ہانی تشریف لاتی ہیں، اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کون آئی ہیں؟ کہا ام ہانی بنت ابی طالب آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، 8 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اللہ نے فتح مکہ کو جب فتح کیا اور مکہ کے لوگوں کو جب کافروں سے اور مشرکوں سے جب آزادی ملی، اس آزادی کے موقع پر اللہ کے نبی ویسے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات جو ہیں وہ اس آزادی کے موقع پر پڑھی۔ آزادی تقاضا یہ کرتی ہے، آزادی سبق یہ دیتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کر کے یہ آزادی ملی ہے، گردنیں ہمارے بڑوں نے کٹوائی ہیں، قربانیاں ہمارے اجداد نے دی ہیں۔ ہم تو جب پیدا ہوئے تھے ہم تب ہی آزاد تھے،
آزاد ریاست میں تھے. ہم نہیں جانتے کہ آزادی کے مقابلے میں غلامی کیا ہوتی ہے. جاؤ جا کر کے تاریخ پڑھو. قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. جاؤ فرعون نے جا کر کے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور جا کر کے فرعون سے کہا تھا ان عبدت بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو آزاد غلام بنا کر کے رکھا ہے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، ہارون ان کے بھائی کو بھیجا تھا کہ میرے کچھ لوگوں کو غلام بنا دیا گیا ہے، جاؤ جا کر کے ان کو آزادیاں دلاؤ. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے لڑائیاں لڑی اور فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور فرعون سے مقابلہ کیا. وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے جو ہیں وہ کسی اور کے غلام نہ ہو. آپ کو اگر آزادی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، میں گزارش کروں گا ان کتابوں کو اٹھائیے جا کر کے اور اخبار کے ان اوراق کی جا کر کے ورگردانی کیجئے جہاں پاکستان بننے کی وہ داستانیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اس آزادی کو کیسے حاصل کیا تھا، غلامی کیا تھی. جاؤ جا کر کے آج ہندوستان سے جا کر کے پوچھئے. یہ گزشتہ چند سالوں کی باتیں ہیں، ہزاروں مسجدوں کو مندروں میں تعمیر کر دیا گیا ہے. ایک بابری مسجد کا نام تھا، لوگ جانتے تھے یہ بابری مسجد ہے. اس مسجد بابری کو شہید کیا گیا، مندر کو وہاں پہ بنایا گیا. آج یہ دارالعلوم جو علاقہ ہے، دارالعلوم جو ایک مدرسہ ہے، دیوبند کا ایک مدرسہ، آج اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اسے گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ پچھلے 3 سے 4 سال میں 60,000 سے زائد ایسی مسجدیں ہیں جن مسجدوں کو گرا کر کے مندروں کی تعمیر کی جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں. آپ نہیں جانتے غلامی کیا ہے. جا کر کے ان غزہ کے محصور اور مظلوم لوگوں سے جا کر کے پوچھئے غلامی کس چیز کو کہتے ہیں. اللہ نے جو آزادی دی ہے اور آزاد مملکت دی ہے، آزاد ریاست دی ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکریہ لازمی ادا کیجئے گا. آج آزادی کا دن ہے. آزادی کے تقاضوں میں اور مطالبات میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے گا. دوسری گزارش یہ ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. اس ملک کے نظام کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اس ملک کے چلانے والوں کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس ملک کے سیاسی اداروں کے ساتھ اور سیاسی لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم ہے اس ملک کے ساتھ ہمارے محبتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہماری فطرت بھی یہ ہے اور ہماری فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے. اس ساری دنیا میں مکہ مکرمہ بھی موجود ہے، ہماری محبتیں اور وابستگیاں بہت زیادہ ہیں. مدینہ طیبہ بھی ہے، ہماری الفتیں اور وابستگیاں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. اس ملک میں، اس دنیا میں فلسطین اور غزہ کے وہ علاقے بھی ہیں. اللہ کی قسم ہے ہماری محبتیں، الفتیں اور وابستگیاں ان کے ساتھ بھی ہیں. لیکن یہ پاکستان کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہماری محبتیں اس ملک پاکستان کے ساتھ بھی ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ کیوں محبت نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا سکھائی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے ملک کے ساتھ کیسے محبت کرتے تھے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، اللہ کے نبی جب سفر سے واپس آتے تھے، فنظر الى جدرات المدینہ، آپ جب مدینہ کی در و دیوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، آپ اپنی سواری کے اوپر ہوتے تھے، اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، سواری کو تیز بگاتے تھے، ذالک من حب المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں واپس آتے تھے بڑی تیزی ہوتی تھی اور بڑی جلدی اپنے وطن میں واپسی کی امیدیں اور کوششیں ہوتی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو جلدی جلدی واپس آ رہے ہوتے تھے، ذالک من حب المدینہ، یہ مدینہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور اس روایت کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ہر آدمی اپنے ملک کے ساتھ جو محبت کرتا ہے یہ فطری عمل ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے جناب بلال رضی اللہ عنہ مکہ جب چھوڑ دیا ہے، مدینہ کی طرف ہجرتیں کرنی ہے، صحابہ مدینہ میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ کا مقام بہت بڑا ہے، بہت الفتیں ہیں، بہت وابستگیاں ہیں، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب بھی اپنے وطن کو یاد کرتے، اپنے ملک کو یاد کرتے، مکہ کو جب یاد کرتے، پھر زبان سے وہ اشعار پڑھتے جس سے اپنی محبت کا اظہار اپنے ملک اور وطن کے ساتھ کرتے۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی وہ انس وہ بلال حبشی ہیں، وہ تو مکہ مکرمہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے ملک کو یاد کرتے ہیں اور وہ زار و قطار روتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی تھی اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کو ڈال دے، جیسے ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت ہے، اللہ مکہ کی محبت سے زیادہ مدینے کی محبت ڈال دے۔ اور ہم نے تو ان روایات کو بھی پڑھا ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے مکہ مکرمہ کو یاد کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، انسان جہاں پلتا اور بڑھتا ہے، انسان کا بچپن اور لڑکپن اور جوانی جس زمین پہ گزرتی ہے، یہ فطری بات ہے کہ انسان اس جگہ سے، اس سرزمین سے، اس مٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تقاضا یہ ہے آزادی کا کہ ہم اپنے اس ملک کے ساتھ محبت کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج جو جدید زمانہ آ چکا ہے، ہماری یہ تیسری نسل پیدا ہو چکی ہے، کیا جانے کہ پاکستان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ کتنے سارے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں اس پاکستان کو حاصل ہی کیوں کیا گیا تھا، اسے بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، ہمیں ہندوستان کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے ہم آج بھی غلام ہیں اور غلامی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کا جو شکریہ ہے وہ ادا بھی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی آئی تھی، آپ نے جب جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ جناب خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہماری ماں اپنے اس خامد کو، اللہ کے نبی کو اپنے چچا کے پاس لے کر کے گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل اس کا نام تھا، تورات کا عالم تھا، جا کر کے ساری جو صورتحال تھی وہ بتا دی۔ ورقہ نے پورے تحمل سے ساری باتیں سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا میں فلاں جگہ پر تھا، میں نے ایسے ایک شخصیت کو دیکھا ہے، میں خوف زدہ ہوں، ساری باتیں سنی، تو ورقہ نے کہا کہ
ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو آپ کے مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ بھی اپنے ملک کے ساتھ محبت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے میرے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں یہ تمہیں اس مکہ سے نکال دیں گے، اور اگر میں تب ہوا میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری تائید کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے، آپ اس جگہ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ مکہ اور مدینہ کی الگ سے فضیلتیں ہیں، لیکن انسان جہاں بھی رہتا ہے تقاضا یہ ہے کہ اس جگہ کے ساتھ اور اس وطن اور اس سرزمین کے ساتھ جو محبت ہے یہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ اس حوالے سے تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ جو آزادی حاصل کی ہے، اس آزادی میں ابھی تکمیل باقی ہے۔ آزادی ہم نے حاصل کی ہمارے بڑوں نے، لیکن یہ آزادی وہ آزادی ہونی چاہیے جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، اور وہ سب سے بڑی آزادی یہ ہے لا الہ الا اللہ کا جو پاکستان ہے، ہم نے وہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانا ہے۔ اس ملک کو بنانے والے محمد علی جناح نے جب 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا ہم زمین کے ٹکڑے کو حاصل نہیں کر رہے بلکہ ایسی سرزمین چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو وہاں تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو سرزمین ہے اس کے اوپر اسلام کا جو نفاذ ہے۔ آج کچھ لبرل لوگوں نے کہہ دیا، کچھ سیکولر لوگوں نے کہہ دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ آج کوششیں اس بات کی ہیں اس پاکستان کو لبرل بنا دیا جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلام کے لفظ کو اتار دیا جائے۔ آج کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پر جو حاصل کیا گیا ملک تھا، اس ملک کو لا الہ الا اللہ والا پاکستان نہیں بنانا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس ملک کی بنیادوں میں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ لا الہ الا اللہ کے لیے تھی، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیٹے دے سکتا ہے نہ بیٹیاں دے سکتا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کے سامنے اپنے ماتھے اور پیشانی کو جھکایا جا سکتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلایا جا سکتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہ لا الہ الا اللہ کا جو ملک تھا جسے اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ کی توحید کے لیے حاصل کیا گیا تھا، آج ہر کلومیٹر پر ایک ایسی قبر موجود ہے، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی حاجتیں بھی رکھتے ہیں، اسے مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، اسے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ شہر لاہور ہے، ایک نہیں آپ کو 20 ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شرک کرنا ہے، نہ الوہیت میں شرک کرنا ہے، نہ ربوبیت میں کوئی شرک کرنا ہے، نہ اللہ کے نام اللہ کی مخلوق کو دینے ہیں، نہ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں تلاش کرنی ہے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنی خواہشات کو رب بنا لیا، یہ بھی صحیح معنوں میں آزادی کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے۔ جو لوگ آج بھی لا الہ الا اللہ کے غلام نہیں ہیں بلکہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، آج یہ آزادی ادھوری آزادی ہے۔ اپنی خواہشات کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے۔ قرآن یہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ اگر میرے سامنے میری خواہشات ہیں اور میں اپنی خواہشات کا غلام ہوں، میں اپنی خواہشات کا اسیر بن چکا ہوں، پھر معذرت کے ساتھ آپ آزاد نہیں ہوئے۔ آپ کا جسم تو آزاد ہو سکتا ہے لیکن آپ کے خیالات، آپ کی فکر، آپ کے تخیلات اور آپ کا جو اندر ہے وہ آج بھی غلام بنا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں آزاد کیجئے، اور صحیح معنوں میں آزادی یہ ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کے غلام ہوں، کسی اور کے غلام نہ ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہشات ہو سکتی ہیں، آپ اپنی خواہشات کے بھی غلام نہیں ہیں۔ آج لوگ شخصیات کے غلام ہیں۔ فلاں بڑی شخصیت ہے، بڑی پگڑی ہے، بڑا نام ہے، بڑی گدی ہے، لوگوں نے اب اس کے سامنے اپنے آپ کو غلام بنا لیا۔ جیسے وہ حضرت صاحب کہیں گے ویسے ہم کہیں گے۔ حضرت صاحب نے جہاں کھڑا کر دیا کھڑے ہو گئے، جہاں روک دیا رک گئے، جہاں کہہ دیا کہ قربانی کر دو قربانی کر دی، اور یہاں تک کہ ہم نے تو کچھ ایسی شخصیات کو اپنا رب بنا رکھا ہے، ہم نے کچھ ایسی شخصیات کی غلامی قبول کر رکھی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں، ہم تو اس بات سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اگر آپ شخصیات کے غلام بنے بیٹھے ہیں، آپ غلام ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ وہ شخصیات مذہبی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ شخصیات سیاسی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی طبقے سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ آپ جب تک آپ نے شخصیات کی غلامی کی، دیکھیں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ تو کیا ہے۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے ولیوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید کی ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی رب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو پاکستان ہے یہ سبق دے رہا ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہو سکتی جو ہمارے لیے رب کا درجہ رکھتی ہو۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی خواہشات نہیں ہو سکتی جو اللہ کے برابر درجہ رکھتی ہو۔ اور ہم نے تو اس سے بھی معاملہ نیچے تک لے گئے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ رسوم اور رواج کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ آج ہم ہندوستان سے تو آزاد ہوئے تھے، ہمارے بڑوں نے ہندوستان سے آزادی کو تو حاصل کیا تھا، لیکن وہ رسوم اور رواج جو کبھی ہندوؤں میں ہوا کرتی تھی، آج بھی وہ رسوم اور رواج میرے اندر شامل ہیں۔ وہ شادی کا موقع ہو، وہ خوشی کا موقع ہو، وہ تقریبات کا موقع ہو، وہ غمی کا موقع ہو، جو وہاں پہ رسوم اور رواج تھی، آج بھی وہ رسوم اور رواج میرے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے جغرافیائی طور پر تو ہم نے آزادی کو حاصل کیا، ہمارے نظریات وہی ہیں، ہماری سوچ وہی ہے، ہماری فکر وہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں آزادی کو حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے ایک جج بیٹھا ہوا ہے عدالت میں، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے سامنے ایک امیر آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، ایک بڑے سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک عام شہری ہے۔ اگر وہ فیصلہ کرتے وقت میرٹ پر فیصلہ کرتا ہے، اسے کسی چیز کا دباؤ نہیں ہوتا، تو آپ سمجھ لیجئے وہ آزاد ہے۔ اور اگر وہ طرفداری کر رہا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہے، وہ دباؤ کا شکار ہو کر کے فیصلے کر رہا ہے، سمجھ لیجئے آزادی ابھی باقی ہے، آزادی میں تکمیل ابھی باقی ہے۔ آپ کی آزادی اور میری آزادی زیر تعمیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس آزادی کی تکمیل ابھی باقی ہے۔
ابھی ہم نے اس آزادی کو مکمل طور پر حاصل کرنا ہے۔ مکمل طور پر جب تک آزادی حاصل نہیں ہوگی، ہمیں آزادی کی جو جنگ ہے وہ لڑتے رہنا چاہیے۔ اپنے جسم کو بھی آزاد کروانا ہے، اپنے خیالات کو بھی آزاد کروانا ہے، اپنے رہن سہن کو بھی آزاد کروانا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، آپ اگر اس سے پوچھیں بیٹا آپ بڑے ہو کر کے کیا بنیں گے، تو اگر آپ کا بیٹا آپ سے یہ کہہ دے یہ ہندوستان میں وہ کسی فلمی ایکٹر کا نام لے لے اور وہ یہ کہے کہ میں بڑا ہو کر وہ بننا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے نہ آپ آزاد ہیں نہ آپ کے بچے آزاد ہیں۔ یہ غلامی جسموں کے اندر خون کی طرح سرایت کر چکی ہے، اس غلامی کو دور کرنا ہوگا اور اسے مات دینی ہوگی، اور اس ملک پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا۔ اس ملک کو حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس ملک پہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب ملک میں اللہ کے قانون کو نافذ کیا جاتا ہے، پھر پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، پھر گیس مہنگی نہیں ہوتی، پھر مہنگائی کا دورہ نہیں ہوتا، پھر لوگ غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی اگر یہ تورات اور انجیل کو نافذ کر لیتے، اسے اپنے لیے قانون کی کتاب بنا لیتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، اللہ انہیں وافر رزق عطا کرتا۔ ہماری گزارش رہی ہے، آج بھی گزارش کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ گزارشیں کرتے رہیں گے۔ ہم مقتدر حضرات کا احترام بھی کرتے ہیں اور ہماری کچھ ان سے امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، چیف جسٹس سے سوال کرتے ہیں اور یہ مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں 10 لاکھ قربانیاں جس مقصد کے لیے تھیں، وہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان تھا، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے تھی۔ ہم گزارش کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، یہ آپ اقتدار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، آپ مقتدر حضرات ہیں، آپ چاہیں تو اس ملک میں اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہم گزارش کر رہے ہیں اور یہ مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اس ملک میں اللہ کے قانون کو نافذ کیجیے۔ پھر اللہ کی قسم ہے یہ بیماریاں نہیں ہوں گی، یہ محتاجیاں نہیں ہوں گی، یہ IMF کی غلامیاں نہیں ہوں گی، اور بیرونی طاقتیں ہمارے سروں کے اوپر نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ہم اپنے حکمرانوں سے برملا طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا احترام بھی ہے، ہم آپ کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں، لیکن بحیثیت عالم داعی اس بات کی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، قیامت کا دن ہو قائد اعظم محمد علی جناح اور وہ ہمارے 10 لاکھ ہمارے شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ آپ کے گریبان کو پکڑیں اور اللہ کی عدالت میں جا کر کے اس بات کی شکایت کریں، اللہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا تیرے کلمے کی خاطر، تیرے کلمے کے نفاذ کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہم تو اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک میں اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا تھا۔ ڈریں اس وقت سے کہ کہیں آپ کے گریبان ہو اور ان شہداء کے ہاتھ ہوں اور وہ اللہ رب العالمین کی عدالت لگی ہو، اللہ سے کہیں ہم نے تو ملک کو کلمے کی بنیاد پر بنایا تھا، ہم نے قربانیاں تیرے مقصد کے لیے دی تھی اور تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہیں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی جو گرفت ہے وہ کہیں سخت نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حضرات ذی وقار، آج 14 اگست ہے اور اس 14 اگست کے موقع پر ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، یہ واقعتاً ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اگر ہمارے وہ بھائی اور وہ بزرگ جنہوں نے اس ملک کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے، میرا خیال ہے وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے اس پاکستان کو بنتے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یقیناً آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، لیکن یہ جو آنے والی نسل ہے شاید یہ ان قربانیوں کو بھول جائے۔ آج اس آزادی کے موقع پر آپ نے اپنے بچوں کو جا کر کے وہ کہانیاں اور وہ قصے سنانے ہیں اور وہ داستانیں لازماً سنانی ہیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں اور وہ جان سکیں کہ ہمارے بڑوں نے کیسے قربانیاں دیں، کیسے انہوں نے شہادتیں پائیں، کیسے ہماری جو مائیں اور بہنیں تھیں کیسے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، اور کیسے ہندوؤں نے اور سکھوں نے اپنے نیزوں کی جو پیاس ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خونوں سے اپنی پیاس کو، اپنے نیزوں کو بجھایا تھا، اور کس طریقے سے ہمارے بڑوں کی، بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا تھا۔ کیونکہ یہ جو نسل ہے یہ صرف یہ جانتی ہے کہ 14 اگست کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے سجا دیا جائے، اپنی گالوں پہ پاکستان کے پرچموں کو لگا لیا جائے، اپنی موٹر سائیکل جو ہے اس کے سلنسر کو اتار کر کے گلی محلے میں اپنی حاضری کا ثبوت پیش کیا جائے، اور یہ جو باجے ہیں یہ بجا کر کے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا صرف یہ مطلب ہے۔ یاد رکھیے گا، آزادی صرف یہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں جو بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، لعنت زدہ ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر یہ موسیقی اور باجے بجانا، جیسے آج بھی آپ کو گلیوں بازاروں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے، ایسے بچے نظر آئیں گے جن کے ہاتھ میں صرف باجا ہوگا، اور صرف وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان بننے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے، اور آزادی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے، اور کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کے مرنے پر جو نوحہ ہوتا ہے یہ بھی لعنت زدہ آواز ہے، اس آواز کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اپنے بچوں کو جا کر کے سمجھائیے کہ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی کے موقع پر ہمارے جو شہداء تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان شہداء کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم نے دعا کرنی ہے۔ آج اس دن میں ہم نے اس ملک کے لیے دعا کرنی ہے، اس ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرنی ہے، اس ملک کے جتنے بھی باشندے ہیں ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑا جو اعزاز وہ دیا ہے، یہ مکہ معاہدہ کی صورت میں، جس میں ابھی 3 مسلمان شامل ہیں، 3 مسلمان ممالک شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ مسلمانوں کا اتفاق اور بڑھے اور مسلمانوں کی صفوں میں اور اتحاد پیدا ہو۔ یہ صرف 3 ہیں، اللہ کرے جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں ان کا ایسا ایک اسلامک بلاک بنے اور ایسا اتفاق اور اتحاد پیدا ہو کہ کوئی بھی یہودی اور کوئی بھی عیسائی مسلمانوں کے کسی ایک ملک کی طرف بھی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ ہم وہی دعا کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دی تھی، اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس ملک میں جو دہشت گردی ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے،
اس ملک کی جو ترقی کی راہ میں جو لوگ رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کی یا تو اصلاح فرما دے، یا ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اگر ان کا جانا بہتر ہے تو وہ اس دنیا سے چلے جائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اس ملک کی جو معاشی نظام ہے جو دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی سالمیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں قوم کی محبت جو ہے وہ پیدا کر دے، اور ان کے دلوں میں قوم کے ساتھ جو شفقت کا رویہ ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، حکمرانوں کی بھی اصلاح فرما، اگر یہ حکمران ہمارے ملک کے لیے ہمارے دین کے لیے بہتر نہیں ہے، اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ملک و قوم کے لیے دین اسلام کے لیے بہتر ہوں۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالی ہمیں ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی اچھے کاموں کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں قبول فرمائے، آزادی کے جو تقاضے ہیں صحیح معنوں میں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے منتظم شیخ محمد ادریس صاحب پچھلے کئی دنوں سے بیمار ہیں، اور بیماری جو ہے وہ آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اپنی خصوصی دعاؤں میں جہاں آپ باقی بھائیوں کے لیے بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، شیخ محمد ادریس صاحب کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیں، اس مسجد کے لیے اور اس ادارے کے لیے ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ لائق تحسین ہیں، قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مسجد جو ہے یہ ان کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے، جب تک یہ دنیا رہے یہ ملک یہ مسجد جو ہے یہ آباد و شاد رہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری وسعتیں پیدا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوهم اللہم خالف بین کلمة وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔